میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے اور کلمہ گو کی گود میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کلمہ ملا ہے، ماں کی گود سے کلمہ ملا ہے۔ اس کلمے کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اور اپنے جان کو اور اپنے وقت کو سب کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن کلمے کو اپنایا۔ ان سے پوچھو۔ اور ہندوستان جیسی زمین پہ اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، اور کیوں نہ کہ یہ وہ وطن ہے جس وطن میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا نبی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اسی وطن عزیز میں نزول ہوا۔ اور یہ وہ وطن ہے جس میں اکثر اقلیتیں اور اکثریتیں رہ رہی ہے۔ میری بات غور سے سننا۔ میں آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کا وقت کا تقاضا بھی ہے، تاکہ ہماری غفلت کی چادر دور ہو جائے، ہمارے خوابوں کی زندگی ختم ہو جائے، ہم غفلت کی چادر ہٹا کر حقیقت کی چادر اوڑھ لیں، غفلت کی چادر ہٹا کر فکر مندی کی چادر اوڑھ لیں، غفلت کی چادر ہٹا کر بیداری کی چادر ہم اوڑھ لیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ وطن ہے جس میں اقلیتیں اور اکثریتیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب دیش آزاد ہوا تھا اور آزادی کے بعد جو لو ہندوستان کا بنا، قانون بنا، اس سے پہلے بھی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے تھے، اور آزادی کے بعد جو ہمارے وطن عزیز کا دستور عمل میں آیا، وہ دستور یہ بنا کہ اس ہندوستان میں بسنے والے ہر شخص کو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنے خانقاہوں کے ساتھ، اپنے دینی تحریکوں اور دینی شعبوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اقلیت سکھ ہے، اس کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے۔ ایک اقلیت عیسائیت ہے، ان کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے۔ ایک اقلیت کرسچن ہے، ان کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے۔ ایک اقلیت بودھ ہے، ان کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے۔ اور ایک اقلیت مسلمان ہے،
بلکہ دوسرے نمبر کے شہری ہیں، ان کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے، اور ایک مذہب سناتن اور شاشوتن ہے، ان کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے۔ کسی حکومت کو، کسی بادشاہ کو اور کسی حاکم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی خاص زندگی میں اور پرسنل زندگی میں ڈسٹرب کرے، ان کے مذہبی معاملات میں ڈسٹرب کرے، ان کے دینی اداروں میں ڈسٹرب کرے، قطعاً کوئی حق نہیں۔ یہ ہمارا دستور کہتا ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جائیداد ہے وقف، اور یہ وقف اللہ کی زمین ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ دخل اندازی کرے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا زبردست شعار ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کو اپنے مذہب کو سنوارنے کی فیکٹری ہے، مسلمانوں کو اپنے ایمان کے بنانے کا گھر ہے، مسلمانوں کو اپنے سب سے بڑی عبادت نماز کو ادا کرنے کا گھر ہے، اور مسلمان مسجد کی حفاظت کرنا اپنا عین ایمانی فریضہ سمجھتا ہے۔ جس طریقے سے مسجدوں کو بنانا، ان کی تعمیر کرانا اعلیٰ درجے کا ثواب ہے، ایسے ہی مسجدوں کی حفاظت کرنا اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اور روح زمین کے اوپر سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی زمین ہے تو وہ مسجدیں ہیں، مساجد کی زمینیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی مسجدوں کو سمیت، پوری دنیا کی مسجدوں کی زمینوں کو سمیٹ کر بیت اللہ کی مسجد حرام کے ساتھ ملا کر ان کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی۔ یہ تو جنت کے ٹکڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ایک ضروری ایمانی فریضہ ہے۔ مسجدوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ فقط نعرے لگا کے نہیں، فقط یہ کہہ کے کہ وہ ہماری مسجد ہے نہیں، فقط یہ کہہ کے کہ وہ مسجد ہماری ہے، وہ مسجد ہمارے محلے کی ہے، اسی نام کا نعرہ لگانا نہیں۔ مسجدوں کی حفاظت کرو نماز کے ذریعے سے، مسجدوں کی حفاظت کرو دینی تعلیم کے سیکھنے کے ذریعے سے، اور مسجد کی حفاظت کرو مسجد کے کھوٹے بن کر۔ مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی، مساجد کی حفاظت رہے گی، اور اگر مسجدوں کو ویران کر دیا جائے گا، مسجدوں کو خالی کر دیا جائے گا، ہفتے تک مسجدوں میں آنے کی نوبت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ مہینوں تک مسجدوں کے دروازے نہیں دیکھے جائیں گے، اور بے کعبہ کی قسم مسجدیں ویران ہو جائے گی، اور غیر طاقتیں ان پر تسلط کر لیں گی۔ مسجدیں وہ ہیں جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہیں، تو آسمان والوں کے لیے مساجد ستارے ہیں۔ تو ان مساجد کی حفاظت کرنا ہمارا عین فریضہ ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ جس وقت مسلمان ہندوستان چھوڑ کے پاکستان کی طرف جا رہا تھا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کہا تم ان مساجد کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے مسلمانوں، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے محمد رسول اللہ کی رسالت کو اپنایا ہے، تم ان مساجد
مساجد کی میناروں کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، جب یہ آوازیں ان کی کانوں میں گونجی، ان کے سامان گر گئے، ان کے سارے ارادے ختم ہو گئے، اور یہ سوچ لیا ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اور ہماری مساجد کی حفاظت کے لیے اور مدارس کی حفاظت کے لیے اور خانقاہوں کی حفاظت کے لیے ہم یہیں رہیں گے اور یہیں دفن ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری فلاں مسجد پر غیر کا تسلط ہو گیا، فلاں مسجد پر غیر کا تسلط ہو گیا، فلاں مسجد کو تبدیل کر دیا گیا، فلاں مسجد کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ جب ہم جائیں گے نہیں مسجدوں میں تو یہی حال ہوگا۔ اس لیے عہد کرو، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ جب بھی اذان ہوگی اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں سے ہمیں ایمان ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین کے اوپر سب سے بدترین اور سب سے بیکار جگہ بازار ہے، اور سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ دل اکتاتا ہو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہو اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آسمان پر بادل دیکھتے تھے اور آندھی کا ماحول دیکھتے تھے اور بادل گرجتے ہوئے دیکھتے تھے، بجلیاں چمکتے ہوئے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آ جاتے تھے اور مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے روتے تھے اور امت کی حفاظت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کی خیر کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو آنے سے روکے؟ سب سے بڑا ظالم ہے یہ شخص جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہو، نماز پڑھنے سے روکتا ہو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہو، مسجد میں تلاوت کرنے سے روکتا ہو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہو، یہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہو، یہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم مساجد کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں اور مساجد کی آبادی کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں۔